حکایات و واقعات کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستوں، آج میں نے ایک بہت ہی عجیب سا قصہ دیکھا جو کہ بہت بری لگی، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں اور آگے شیئر کر دوں تاکہ لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے۔ دوستوں، آج میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے 3-4 لوگوں کو جو عمر میں جوان تھے، بڑے تھے، آپس میں بات کرتے دیکھا۔ وہ لوگ دیکھنے میں تو مشغلوں کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب میں نے سنا تو وہ عذاب قبر، آخرت اور گناہوں کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پوری باتیں تو نہیں سنی، لیکن میں نے ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ان میں سے ایک ہنس کر اور بے وقوفی سے کہہ رہا تھا کہ ارے قبر میں کیا مشکل، وہاں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارا نبی، دین اور مذہب کون سا تھا، اور ان کا جواب تو ہمیں آسانی سے آتا ہے، ہم دے دیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم قبر میں بالکل آرام سے رہیں گے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے وغیرہ بھی ہم رکھتے ہیں، مطلب اسلام کی بڑے بڑے فرض تو ہم ادا کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت میں کیا ٹینشن، آخرت میں ہم تو بالکل آرام سے رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اس طرح کر رہے تھے جیسے وہ کوئی مذاق یا لطیفہ بیان کر رہے تھے۔ ایک نے تو مذاق مذاق میں یہ بھی کہا کہ یار گناہوں کا کیا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، بے شک اس نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خیر، میں نے ان بیوقوفوں کی باتیں سنی اور چپ چاپ انہیں بنا کچھ کہے وہاں سے گزر گیا، اور مجھے ان پر بڑا افسوس بھی ہوا۔ تو اس واقعے کے بعد دوستوں، میں نے سوچا کہ اس طرح ہمارے کتنے جوان ہوں گے جو اسلام کو اتنے ہلکے میں لیتے ہوں گے اور اس کی باتیں مشغلوں کی طرح کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کوئی ہلکے میں لینے والی چیز نہیں، بلکہ اسلام ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اسلام صرف نمازیں پڑھنے، زکوٰۃ دینے، روزے رکھنے اور دیگر عبادات کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل پورا دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر ہم عمل کر کے دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ اور اسلام کا دار و مدار زندگی کے ہر ایک شعبے سے ہے، ہر ایک عمل سے ہے۔ صرف روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر ہم خود کو جنت کا حقدار ٹھہرا نہیں سکتے۔ صرف روزے نمازیں پڑھ کر ہم خود کو ایک مکمل اور سچا مسلمان نہیں قرار دے سکتے۔ اسلام میں تو حقوق العباد کا بھی بڑا درجہ ہے۔ یاد رکھیے دوستوں کہ اگر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اور روزے دار بھی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ دوسرے مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس طرح کے مسلمان ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اور اس طرح اس کی تمام عبادات جیسا کہ روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا بھی ضائع چلی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے کردار کو سنواریں اور دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہیں بلکہ باعث مسرت بنیں، اور ہمارا وجود لوگوں کے لیے بھلائی اور قرار کا باعث ہو۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قبر کے بارے میں۔ قبر ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو آسان سوالات ہوں گے وغیرہ، لیکن در حقیقت وہ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس معلومات ہی نہیں، ان کے پاس اس بارے میں قبر کے عذاب، قہر اور باقی چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں، آگاہی ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مذہب، خالق اور نبی کا سوال کیا جائے گا، جس کا جواب تو ہمیں آتا ہے اور ہم دے کر فارغ ہو جائیں گے اور قبر میں آرام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چلیں ایک پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر میں آپ لوگ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کا نبی، خالق اور دین کون سا ہے، تو آپ لوگ جواب تو بالکل آسانی سے دیں گے، لیکن سوچئے کہ اگر میں آپ کے آپ کے ہونٹوں کو ایک دوسرے سے چپکا دوں کہ پھر آپ منہ نہ کھول پائیں، اور میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارا خدا کون ہے، تو کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ تو تکلیف میں آ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اس سوچ سے کہ اس کا جواب تو مجھے آتا ہے لیکن میں پھر بھی نہیں دے پا رہا۔ ناظرین، قبر میں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ قبر میں جب وہ آپ سے سوالات کریں گے تو مولا کے کرم سے آپ کی پوری زندگی کو پرکھا اور دیکھا جائے گا، حساب کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد
آپ کو یا تو بولنے کی قابلیت دی جائے گی یا تو آپ کی زبان بند کر دی جائے گی۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ اگر ہماری زبانیں بھی اسی طرح بند کر دی جائیں تو کیسا ہوگا، اور اگر اللہ معاف کرے نعوذ باللہ ہم جواب نہ دے پائیں تو اس کے بعد جو ہوگا اسے اللہ بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں علم تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین آج کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اسلام، اللہ اور اس کے عذاب کی باتوں کو مشغلوں، چٹکلوں اور لطیفوں کی طرح کرتے ہیں انہیں کچھ عقل آئے، اور بے شک ایسی باتیں کرنا بھی گناہ ہے۔ تو دوستوں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اب ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ دوستوں میرے پاس تو جتنا معلومات تھا میں نے آپ لوگوں کو فراہم کیا، لیکن اب آگے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ علم کو تلاش کریں۔ آج کل ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں اسلام میں، دنیا میں، ہر چیز میں؟ کیونکہ ہم اپنے اسلام کو ہی بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو ہی بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو یا تو صرف چوم کر رکھ دیتے ہیں یا تو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، ترجمے سے تو ہمیں واقفیت ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، حالانکہ ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم اسے صرف ثواب سمجھ کر رٹا مارتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا صحیح مطلب اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو قرآن کو سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے، قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو ناظرین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے علم کے لحاظ سے جتنا میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کو آگاہی دوں۔ اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ آگاہی میسیج دوسروں کو بھی پہنچے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ناظرین میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں ویڈیوز صرف اپنے ملک، اپنے قوم کی بھلائی کے لیے بناتا ہوں، تاکہ ہم میں جو آج کل شعور، عقل اور معلومات کی کمی ہے اسے تھوڑا سا پورا کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو، ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حکایات و واقعات چینل کا نام ہے، اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ایک آگاہی ویڈیو، ہر ایک معلوماتی ویڈیو، دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم کے خزانے میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔